نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کی برکتوں کو بیان فرمایا، اور جنہوں نے درود پاک پڑھنے میں اپنا وقت صرف کیا اور اس عظیم کام میں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات میں مشغول رہے، رب العالمین جل وعلا نے ان پر انعامات فرمائے، ان پر اکرام فرمایا، اور اس کی برکتوں کو درود پڑھنے والوں نے بھی بیان کیا ہے۔ آج درود پاک کی آپ کو ایسی ایک روایت بتانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بندہ اپنی زندگی کو ذکر و درود میں مشغول رکھے تو یہی بہتر ہے۔ سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو وہ ان پر حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ درود نہ پڑھنے پر حسرت ہوگی، جس وقت وہ درود پڑھنے کی جزا دیکھیں گے۔ بندہ یہاں مختلف کاموں میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے اور مختلف چیزیں کر رہا ہے، بلکہ کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ جناب کیا ہو رہا ہے، زندگی کیسی چل رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جناب وقت گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کا کام ہی گزرنے کا ہے۔ چلتی گاڑی کو دھکا کون لگاتا ہے؟ آپ بھی نہ لگائیے، وقت جا رہا ہے، اس کو گزرنے دیجئے۔ ہاں، اس کا استعمال ضرور کیجئے۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہو کر گزاریں، تاکہ یہ لمحات آخرت میں ہمارے لیے حسرت کا باعث نہ بنے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین تلاوت قرآن ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں۔ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا
اور نہ مددگار۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا۔ پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تو لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں گے
بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ۔ اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوجھتا تھا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اور ان میں کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان میں کسی کو ڈبو دیا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء
كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی اس کی روشنی اور تابانی سے ضیائیں پاتے رہیں، ہم اچھے کاموں کی طرف آتے رہیں اور اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ یہاں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع ہے پچھتاوا کیوں۔ زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان گزرے ہوئی باتوں پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، اس وقت یہ کر لیا ہوتا تو آج یہ فائدہ دیکھ رہا ہوتا، یا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کاش فلاں کام نہ ہی کیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یوں ملی جلی کیفیات کا انسان شکار رہتا ہے، کبھی کچھ کرنے پر خوش ہوتا ہے، کبھی نہ کرنے کا دکھ ہوتا ہے۔ زندگی سکھ دکھ کے امتزاج کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے اور غم اور پچھتاوا بھی انہی جذبوں میں سے ایک ہے جو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ انسان زندگی 3 مراحل پر منقسم کر لیجیے اگر اس کو، تو بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن چونکہ انسان کا بولنے، چلنے، کھانے، پینے، کھیلنے، کودنے اور سیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے اہم و انمول مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اس میں جسم و دماغ بھرپور طاقتور ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، امنگے جوان ہیں، جذبے پرجوش ہیں، یہ کر جاؤں وہ پالوں، اور بہت ساری چیزوں کا انسان کو دھیان رہتا ہے۔ جبکہ آخری مرحلہ بڑھاپا ہے، اس میں اچھا طاقتور جو تھا وہ اب بڑھاپا آنے کے بعد لڑکھڑا جاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے، پریشانیاں، لاچارگیاں، اور دیکھا جائے تو پھر کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو بھی بھگتنا ہے۔ وہاں بچوں کے مسائل ہیں، وہاں کاروبار کے مسائل ہیں، اور پھر بہت ساری چیزیں، کیونکہ جب انسان اپنی طاقت میں کچھ کم ہو گیا، کمزوری کی طرف آ گیا، تو ویسے ہی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ زندگی کے دوسرے مرحلے یعنی جوانی کی خوب قدر کرنی چاہیے اور اپنی طاقت، اپنی قوت اچھے اور بھلائی کے کاموں میں انسان صرف کرے، ورنہ ہوگا کیا ہے کہ جس وقت فکر کرنے کا وقت تھا اس وقت کو بندہ بے فکری میں گزار دیتا ہے، اور پھر بڑھاپا لوگوں کو صرف یہ کہانیاں بیان کرتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ یار ہم نے نہ یوں نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور یوں کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ بہت بری بات ہوگی کہ ہم اپنے بڑھاپے میں جا کر نئی نسل کو مایوسی کی داستانیں سنا رہے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ جوانی میں اچھے کام کریں، تاکہ جب بڑھاپا ہو تو اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ لوگ ہمارے بڑھاپے سے موٹیویشن پائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اچھے کاموں میں گزارا، آج ان کا بڑھاپا بھی دوسروں کے لیے موٹیویشن کا سبب بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بہت ساری باتیں آج اس عنوان پر شامل کرنی ہیں، بہت ساری
کوشش کریں گے حکایتیں، کچھ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں کہ جس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملے، اور پچھتاوے والے جو پیریڈ ہیں، پچھتاوے والے جو اوقات ہیں، وہ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں کم سے کم ہوتے جائیں، اور اللہ کرے ختم ہو جائیں۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، بسا اوقات پچھتاوا جو ہے نا یہ بڑے کام کا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کو بھی شامل کریں گے۔ مبلغین ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، قبلہ عدنان چشتی مدنی اتاری ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی زبردست گفتگو ہوگی، بہت پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بڑے لمبے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم اتاری مدنی، سبحان اللہ، زبردست کلام پڑھتے ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک کی منقبت بھی ہم ان سے سنتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے۔ لیکن پہلے ابتدا میں ایک کلام لیں گے، میری دل کی جانب مولانا طارق اتاری مدنی موجود ہیں، اور پھر ساتھ ہی موجود ہے مولانا عمر فیاض اتاری مدنی، انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ ابھی ہم ایک کلام سنتے ہیں، جی نعیم بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ، کتنا ہے پیارا پیارا ہے مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روضہ، کتنا ہے میٹھا میٹھا، فردوس کی بلندی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا، خلد بری سے اونچا، میٹھے نبی کا روضہ، خلد بری سے اونچا، میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ،
اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا، میٹھے نبی کا روزہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ، آنسو چھلک پڑے اور بےتاب ہو گیا دل، آنسو چھلک پڑے اور بےتاب ہو گیا دل، جس وقت میں نے دیکھا، جس وقت میں نے دیکھا، میٹھے نبی کا روزہ، جس وقت میں نے دیکھا، جس وقت میں نے دیکھا، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کے، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ایک نظر بھی دیکھا، ایک نظر بھی دیکھا، میٹھے نبی کا روزہ، ایک نظر بھی دیکھا، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روزہ، ہے گھر مکان سے بالا، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، ہو سامنے خدایا، ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روزہ، ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا، ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت زبردست کلام سیدی شیخ طریقت عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا
اللہ کریم امیر علیہ سنت کے صدقے ہمیں بھی ذوق مدینہ نصیب فرمائے، سوز مدینہ بھی عطا فرمائے، شوق مدینہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جلدی جلدی ہمیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی با ادب ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسرت بڑی مختلف چیزوں پر ہوتی ہے، پچھتاوا بہت کبھی کبھار ایسی چیزوں کا ہوتا ہے کہ جو پچھتاوا کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی انسان اظہار افسوس ہی کرے کہ یار یہ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیسا ہوا۔ کل ایک شخص کی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا، بالکل یہ اتفاقی بات ہے، بھی کلام پڑھ ہی رہے تھے نہیں بھائی تو یہ بات مجھے یاد ہے اور بالکل موضوع سے ریلیٹ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جوانی میں ہی تقریباً ادھیڑ عمر کے قریب شخص تھا، 5 حج کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، لیکن افسوس اس بات پر، اس نے کہا کہ 5 حج میں نے کیے لیکن میں ایک بار بھی مدینے نہیں گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی جانا ہوتا ہے، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ 5 مرتبہ میں حج پر تو گیا لیکن ایک بار بھی میں مدینے نہیں جا سکا۔ اور اس وقت جب وہ بیان کر رہا ہے تو اس کا انداز یہ ہے کہ وہ پچھتاوا فیل کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے کوئی سمجھانے والا کیوں نہیں تھا، اگر کوئی سمجھانے والا ہوتا تو میں مدینے ضرور جاتا۔ یہاں دیکھیے کتنی زبردست بات امیر علیہ سنت نے شعر میں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ہی یہ مضمون لیا گیا کہ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے جا کر خواہ ایک نظر ہی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے تو ایسے زبردست فضائل ہیں، بلکہ مکمل کتابیں نبی پاک علیہ السلام کے میٹھے مدینے کی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی، نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی طرف سفر کرنے اور اس کی فضائل کی باب میں لکھی گئی ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب، بڑی زبردست کتاب، ذوق آفرین کتاب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی طرف دلوں کا کھچنا، یہ اس کتاب کا صرف نام ہے، اور جب یہ پڑھتے ہیں نا تو دل ایسا مائل ہوتا ہے مدینے کے، بس بندہ اڑ کر مدینے پہنچ جائے۔ لیکن وہی بات ہے کہ لوگ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، اسباب جمع کرتے ہیں، سامان باندھتے ہیں اور پروازیں کر لیتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے اور اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ اطلاع نہیں ہوتی۔ سیکھ کر سفر کیا ہوتا تو کیا سعادت تھی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور ہماری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے ہم سے جفا کی۔ حضور نے فرمایا اس نے بے وفائی کی، حج کے لیے آیا مدینے نہیں آیا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے میٹھے مدینے کی اور محبت عطا فرمائے۔ بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، جب آپ نے دوسرا حج کیا تو بیمار تھے کافی اور کمزوری کا بھی عالم تھا، تو وہاں کے جو علماء تھے مکہ شریف کے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ ایسا کیجئے کہ آرام کر لیجئے، ابھی سفر مدینہ کے لیے نہیں جائیے، یعنی حج صرف ابھی ختم ہی ہوئے تھے، اس کے ارکان ادا ہی ہوئے تھے، تو بس اعلیٰ حضرت نے کہا مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ جانے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی طبیعت ناساز ہے، ابھی تھوڑا انتظار کر لیجئے، بعد میں جائیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ارشاد فرماتے مجھے تو بس سواری پر بٹھا کر اس کا رخ مدینے کی طرف کر دیا جائے، پھر پہنچوں نہ پہنچوں یہ الگ بات ہے۔ ہم تو گھر سے نکلے ہی اس لیے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دیار میں حاضر ہونا ہے، شہر طیبہ میں حاضری دینی ہے۔ ایک یہ ذوق ہے مدینہ شریف کا، اور ایک یہ معاملہ ہے کہ بندہ 5 مرتبہ جناب والا حج کر کے آیا اور نہیں۔ بہرحال یہ جو پچھتاوا ہوا نا کہ کاش مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا، اب بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ کاش میں جاتا، اور یہ تمنا گویا اس بات کا بتا رہی ہے کہ مجھے جانا چاہیے۔ وہ جو عمل ہوا وہ غلط ہوا، لیکن یہ جو دل میں بات آ رہی ہے نا کہ کاش میں جاتا، ایسے اور اس سے ریلیٹ بہت سارے پچھتاوے ہیں ادان بھائی، جو لوگ عبادت کے ابواب میں کرتے ہیں، کرنے والا کام تھا، کر سکتے تھے، لیکن بے توجہی، کم علمی یا ایسے افراد کی صحبت
جو خود بھی ذوق والے نہیں تھے، شوق والے نہیں تھے یا علم والے نہیں تھے، ان کی سستیوں اور غفلت نے اس بندے کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا ہوتا ہے۔ بالکل، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بندے پر فضل ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ابھی اس کی سانس باقی ہے اور کسی پچھلے غلط کام پر اسے پچھتاوے کا ہو جانا، کہ اب وہ اس پر ندامت اور شرمندگی اسے ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس کا خمیازہ جو ہے وہ جو یوں کہہ لیں اس کا جو کفارہ ہے یا اس کے جو صحیح کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو مجھ سے غلط ہو گیا میں اس کو درست کیسے کر سکتا ہوں یا اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سوچ یہ فکر بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ بندے کا جو پچھلا غلط کام ہوا ہوتا ہے اس کی یوں کہہ لیں بخشش کا اور اس سے رہائی کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتا ہے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوچ اور فکر اس کا پایا جانا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو فضل اور کرم ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی تیرا ایک ایسا دوست ہو جو تجھے تیرے غلط کام پر تجھے سمجھائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تجھے بتا رہا ہے کہ بندہ خدا ہی غلط کام کرنے لگا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی غلط ڈگر پر غلط رستے پر چل پڑتا ہے اور پھر اسے حسرت اور ندامت یا جو کام اس نے غلط کیا ہے اسے کبھی اس پر پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ جو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں رشوت لے رہے ہیں دن رات، لیکن کبھی جو ہے نا انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور یوں ہی وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط صحبت کی وجہ سے غلط کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن پچھتاوا اور پچھلی غلطی کو درست کرنے کا ساری زندگی احساس نہیں ہوتا، اور بعض وقت پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ، اب وہ اپنے سر پہ بوجھ لے کر دنیا سے گیا۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر انسان جو ہے نا، روایات کا اس طرح کا مفہوم ہے کہ ہر انسان جو دنیا سے جائے گا نا اسے حسرت اور ندامت ضرور ہوگی، پچھتاوا ضرور ہوگا، خواہ وہ نیک ہے یا بد ہے، دونوں کو۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بد ہے، جو گناہ کر کے دنیا سے گیا، وہ تو اس لیے حسرت کرے گا، ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ میں نے ان گناہوں سے جان کیوں نہیں چھڑائی، نیکیاں کرتا، توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آتا تو آج میں کامیاب ہوتا۔ گناہ گار اس لیے حسرت کرے گا، اسے پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا نہ اس کے کام نہیں آئے گا کہ اسے حسرت ہے، ندامت ہے، وہ جو پیچھے گناہ کر کے آیا ہے اس پر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، لیکن یہ اس وقت کی ندامت ہے جس وقت کی ندامت یہ فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا جس نے اچھے کام نہیں کیے یہ تو اس لیے ندامت کر رہا ہے، گناہ گار جو ہے، کہ میں نیکیاں کر کے نہیں آیا، اور جو نیکوکار ہے نا، جس نے نیکیاں کی ہے، وہ اس کو بھی پچھتاوا ہوگا، اس کو بھی افسوس ہوگا، دکھ اس کو بھی ہوگا۔ کس بات کا؟ فرماتے ہیں اس کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ میں نے زیادہ نیک اعمال کیوں نہیں کی، اس سے زیادہ میں کر سکتا تھا، جو فضولیات میں وقت گزار دیا جہاں وہ نیکی کر سکتا تھا، اب اسے اس پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے اس وقت میں نیکی کی ہوتی اور آج مجھے حسرت و ندامت نہ ہوتی۔ یہی روایت اسی کے تحت حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہیں، جن سے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی کتابوں سے اکتساب کیا، فیض پایا، بہت بڑے امام ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں کیوں نہیں دیا گیا، انہیں اس پر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا، یہ تو کامیاب لوگ ہیں، جنہیں جو ہے اصحاب یمین سیدھے ہاتھ میں جنہیں دیا جائے گا نام اعمال، ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی حسرت میں مبتلا ہوں گے، انہیں حسرت یہ ہوگی، پچھتاوا یہ ہوگا کہ ہم نے مقربین کا درجہ کیوں نہیں پایا، ہم نے اگر دنیا میں نیکیاں زیادہ کی ہوتی تو آج ہم مقربین کے درجے پر ہوتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو مقربین ہیں وہ بھی حسرت میں ہوں گے، وہ حسرت یہ کریں گے کاش ہم شہداء میں شامل کیے جاتے، اور جو شہداء ہیں فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہیں گے، انہیں یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہم صدیقین کے مرتبے پر فائز کیے جاتے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں الغرض یہ دن حسرت کا ہوگا، اور یہ ساری کی ساری کیفیات بیان کر کے
غافلین کو ڈرایا گیا ہے کہ بندگان خدا جو کامیاب ہو رہے ہیں ان کی حالت و کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھ رہے ہیں، کاش ہم یہاں پہنچے ہوتے۔ تو آج دنیا کی زندگی کے اندر بندے کے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، صحت بھی مختلف اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی میں بھاگ دوڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک کا ذکر کر سکتا ہے، وہ نماز ادا کر سکتا ہے، جو فرائض ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے۔ جب ہم پھر زبان سے شکر کے کلمے پڑھ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور بھی کئی جو ہے اس طرح کے بزرگان دین گزرے ہیں کہ نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آنکھیں بھی کوئی نہیں۔ کسی بندے نے پوچھا کہ بندہ خدا یہ کس بات پر شکر کر رہا ہے؟ تو نہ پاؤں سے چل سکتا ہے، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی تو کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ تو وہ انسان، وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کتنے لوگوں سے اچھا کیا، میری زبان چل رہی ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس پر شکر نہ ادا کروں تو اور کس پر شکر ادا کروں؟ اور واقعی شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین پھٹ نہیں جاتی کہ میں اس میں سما جاتا، اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ آسمان سے پتھر برسا کے مجھے ہلاک نہیں کر دیا اس نے، میں زندہ ہوں، سلامت ہوں، اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، میں اپنے رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ اور پھر فرمایا کہ جب تک اس نے چاہا، جب تک اس نے چاہا، یہ ساری چیزیں اس کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، میرے ہاتھ کام کرتے تھے، جب تک اس نے چاہا میں نے ان سے کام کیا، ان سے جو ہے میں نے ان کو استعمال کیا، پاؤں میرے ٹھیک تھے، نگاہ میری ٹھیک تھی، اب اس نے لے لیے تو میں اس پر بھی اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کتنوں سے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ اس نے کہا کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، میں اس پر کیوں نہ شکر ادا کروں۔ کتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں کام کرتے ہیں، زبان چلتی ہے، نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو یہ سوچ اور فکر کی بات ہے کہ جب آدمی احساس کر لینا تو پھر واقعی یوں کہہ لیں کہ کچھ نہ بھی ہو نا، پھر بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہے، کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، شکر کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر آدمی اس بات پر غور کرے، میں جو کر سکتا ہوں نا اس دنیا میں رہتے ہوئے، جو نیک کام میں کر سکتا ہوں فضولیات میں وقت گزارنے کی بجائے، یہ قیامت کے دن دیکھیں کفار کو پچھتاوا ہوگا، یہ تو کنفرم ہے، لیکن ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں وقت اتنے گھنٹے میں نے فضولیات میں گزار دیے جس کا میرے دین کو، میری آخرت کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو آخرت میں پچھتانے کے بجائے مجھے زندگی مل جائے، میں پھر جاؤں گا، پھر میں نیکیاں کروں گا، یہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ کریم نے آج دی، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بعض بزرگان دین کا انداز ایسا تھا، دیکھیں پچھتاوے سے، بعد میں آنے والے پچھتاوے سے آج اپنے آپ کو بچانے کا انداز کیسا ہے۔ وہ فرماتے تھے انہوں نے اپنے گھر میں نا ایک قبر کھودی ہوئی تھی، جب کبھی ایسا، اللہ والے کیا غافل ہوں گے اللہ کریم سے، لیکن ان کا نا اپنے نفس کو یوں کہنے سمجھانے کا اور نیکیوں پر مزید مستعد اور تیار کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ قبر کے اندر لیٹ جاتے، پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے نا کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں واپس جاؤں اور نیکیاں کروں۔ یہ آیت پڑھتے اور پھر اٹھ کے بیٹھتے، کہتے اب تجھے مہلت دے دی گئی ہے، پھر سے نیکیاں کر، اپنے آپ 50 گناہوں سے نکلتے اور پھر جو ہے نا طرف مستعد ہو جایا کرتے تھے، پھر نیکیاں کرتے تھے۔ یہ انداز ہے اللہ والوں کا، اپنے آپ کو مستقبل کے پچھتاوے سے بچانے کا، کہ آج تجھے زندگی دے دی گئی ہے، ابھی تیرے پاس سانس باقی ہے، سب کچھ ہے، اب اللہ کو راضی کر لے۔ قیامت کے دن پھر جب حسرت کرے گا پھر زندگی نہیں ملنے والی، ابھی ہے، ابھی سانس باقی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ایسے پچھتاوے سے کہ جس پچھتاوے کا کوئی انجام نہیں ہے، یعنی آخرت میں یا یوں کہہ لیں کہ آخر وقت میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بعض اوقات تو وہ پچھتاوا صرف پچھتاوا ہی ہوتا ہے، جس کا جو ہے نا وہ آدمی جو سابقہ چیزیں جو کر چکا ہوتا ہے وہ اس کا ازالہ بھی نہیں کر پاتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو نہ چڑیا کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ اس کے منہ سے دانے نکال کر اپنا کھیت دوبارہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی جو ہو رہا ہے بندہ اس پر تھوڑا سا ہوشیاری سے کام لے اور اپنے وقت کو درست کر لے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کس طرح اپنے رب کو یاد کرتے تھے اور اپنی آخرت سے غفلت کرنے سے بچا کرتے تھے۔ کتنا زبردست انداز
یہ بیان کیا گیا، اللہ کریم ہمیں فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اگر لگے رہیں تو اچھے کاموں میں لگے رہیں، اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی الارمنگ سچویشن تو ہے، الارمنگ سچویشن ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا چاہیے۔ انسان دنیا میں آ گیا ہے اور اب اس کو قیامت میں پیش ہونا ہے، اور قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ یوم الحسرت یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم الحسرت والندامہ اس کو کہا گیا، یہ ندامت کا دن ہے، یہ حسرت کا دن ہے۔ اب اس دن کیسی کیسی حسرتیں کس کس کو ہوں گی، دیکھیے نا بیان کیا گیا اہل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا چکے وہ بھی اپنے درجات کی بلندی کے لیے حسرت میں ہی ہوں گے کہ کاش یہ مل جاتا، کاش یہ مل جاتا، اور وہ درجات کیسے نصیب ہونے، دنیا میں نیک اعمال کر کے ہی نصیب ہونے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اللہ، تو ایسی بات ہی ہے خالد بھائی، جو انسان کی زندگی ہے اور اس کے جو لمحات ہیں وہ مثل برف جو ہے وہ دھیرے دھیرے دم بدم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سوئی کی جو ٹک ٹک ہے گویا کہ یہ دھاری دھار آلہ ہے جو کہ ہمارے روز و شب کو، لیل و نہار کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ بڑی اسپیڈ سے جا رہی ہے، نہ ہم اس کو دھکا لگا کر تیز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بریک لگا کر اس کو روک سکتے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ انسان کو حسرت ہوگی، انسان کو جیسا کہ روایتوں کے اندر بھی آیا ہے نا کہ انسان کو جو ہے وہ بڑھاپا جب آتا ہے پھر جوانی کی قدر محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر بیمار کو پتہ لگتا ہے کہ صحت کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اسی طرح جب انسان نیکیوں میں زندگی نہیں گزارے گا اور اپنی زندگی کو اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں گزارے گا تو پھر آگے چل کر اس کو حسرت ہونی ہے۔ پھر چونکہ پچھلے دنوں ہم نے پورا پروگرام کیا تھا جو عالم ہوتے ہیں وہ کتنے عالم ہوتے ہیں، عالم برزخ، عالم دنیا اور پھر آگے کے سارے جو معاملات ہیں، تو یہ تو جو عالم دنیا ہے ہم تو اس ایک عالم میں جی رہے ہیں، جس کے بعد ہمیں آگے جا کے عالم برزخ میں زندگی گزارنی ہے، وہاں جا کر پھر ہمیں حسرت ہونی ہے۔ ہم نے اپنے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل کرنا ہے، کیا ہمیں اس کی فکر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ روز قیامت ہم نے سن رکھا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ہم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ کس طرح حاصل کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کی فکر کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے؟ زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اچھے بیڈ چاہیے ہیں، اچھے بستر چاہیے ہیں، نرم تکیہ چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تکیہ تبدیل ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، میں ساری رات نہیں سو سکا، کیوں؟ کیونکہ جناب میری تکیہ تبدیل ہوگی۔ کسی اور کے گھر جاتے ہیں تو بولتے ہیں رات میری ساری جاگتے ہوئے گزری ہے اس لیے کہ میری جگہ تبدیل ہو گئی، میرا روم چینج ہو گیا، میری جگہ، میری سیٹنگ چینج ہو گئی، میرے سونے کی جگہ تبدیل ہو گئی تو میری نیند اڑ گئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نے زندگی تھوڑی سی گزارنی ہے اور اس کے بعد جب قبر میں جا کر سونا ہے تو وہ بہت لمبا سونا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک سونا ہے۔ اللہ کرے کہ سونا ہو، اللہ کرے کہ وہ سونا ہی ہو، یہ بھی بات۔ اور وہ جو کفن ہے وہ جنتی کفن سے تبدیل بھی ہو جائے۔ وہ جو اندھیرا ہے، اندھیرا، لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرے سے پریشان ہوتے ہیں، فوراً ٹارچ چلاتے ہیں، لائٹ چلاتے ہیں، تو قبر کا جو اندھیرا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کے نور سے منور ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو جائے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کام کیے ہیں؟ میں چند روایتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو بدحالی سے پہلے، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ اللہ اکبر۔ آج یہ ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں تو ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ آج صحت ہے تو کل بیماری بھی ہو سکتی ہے، آج زندگی ہے تو یقینی طور پر کل موت نے آنا ہے، آج مالداری ہے تو یہ ہر وقت کی مالداری نہیں ہے، انسان جو ہے وہ ایک دم اوپر سے لے کر نیچے آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کئی ممالک کے اندر زلزلے آئے تو یقین کریں کہ ایسے ایسے ویڈیو کلپس آ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کل ہم جو ہے وہ لوگوں کو کھلانے والے تھے، کل ہم لوگوں کو گویا پناہ دینے والے تھے، کل ہم لوگوں کو جناب بڑی بڑی امداد کرنے والے تھے، اور آج سارا کچھ کولیپس ہو گیا، ہر چیز ہم سے دور ہو گئی، اور آج ہم جو ہے
اللہ اس اللہ فاصلے اللہ، میں ہیں کہ لوگ ہماری آ کر امداد کریں گے اور ہماری مدد کریں گے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں پہلے جو ہے وہ غنیمت جاننا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر. کہ شام آ گئی ہے تو اب صبح کا انتظار نہیں کرنا ہے، اور جب صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر. اپنی صحت سے پہلے اپنے مرض کو اور اپنی حیات سے پہلے اپنی موت کو غنیمت جانو. اللہ اکبر، عمران بھائی، اللہ اکبر، خالد بھائی لبیک، اور طارق بھائی اور نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا ادراک اور احساس ہمیں تب ہوگا جب ہم اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں. کیا بات ہے، کیا بات مقصد میں اور ضرورت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. ہے. کھانا، پینا، سونا، کمانا، یہ سب ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ قربان جائیں دعوت اسلامی پر. دعوت اسلامی نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ دیا اور روزانہ ہمیں یہ ذہن دیا کہ سورہ ملک پڑھنی بھی ہے، اور سورہ ملک یا تو پڑھیں یا سنیں. پارہ نمبر 29 ہے، سورہ ملک ہے، اور آیت نمبر 2 ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ، فرمایا کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری جانچ پڑتال کر لی جائے. کس بات کی جانچ پڑتال کرنی ہے؟ ایکم احسن عملا، یہ دیکھ لیا جائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. جس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں، جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے وہ دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی اس کا فائدہ ضرور حاصل کرے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو غور و فکر ہے سنجیدگی سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ جسے نصیب ہو جائے پھر اس کی زندگی بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. ناظرین کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کن چیزوں پر ہمیں پچھتانا چاہیے اور کن چیزوں پر ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے. ہاں جی، سوال تو بڑا ویلڈ ہے اپنی جگہ. کن چیزوں پر پچھتانا چاہیے اور کن چیزوں پر پچھتانا نہیں چاہیے. یہ ویسے پچھتانا کس پر ہے اور کس پر نہیں پچھتانا، اگر بندہ دل سے پوچھ لینا تو اس کو یہ جواب مل جائے گا کہ بطور مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے، مجھے کس بات پر پچھتانا چاہیے اور کس بات پر نہیں پچھتانا چاہیے. اور اگر دل برے کام نہ کرنے پر پچھتا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج بگڑ چکا ہے، فطرت بگڑ چکی ہے. اب اسے اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، اصلاح کی زیادہ حاجت ہے. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، یہ لوگ کمال کے لوگ تھے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر امام ہیں، اور ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. بڑے جلیل القدر امام ہیں اور کمال کے بزرگ تھے. آپ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا نا، بڑھاپا تھا جب آپ کا، تو آپ کے جو قرب و جوار میں لوگ تھے، کمزوری، بڑھاپا. اور آپ دیکھیں جب بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو بہت سارے کام جو ہے نا، وہ مجاہدات وہ پہلے والے نہیں رہتے. جوانی کی جو بہاریں ہیں وہ جب بندہ گزار چکا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا انداز وہی ہوتا ہے، یہ جوانی میں جو عبادت کی ہے بڑھاپے میں اس سے بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں عبادت. تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی سے لوگوں نے کہا، حضور کچھ مجاہدات میں کمی فرما دیں، عمر کا تقاضا ہے، ضعف بھی ہے، کمزوری بھی ہے، تو اس قدر مجاہدات کچھ کم کر دیں. کتنی پیاری مثال دی آپ نے. ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات بتاؤ، اگر تم نے کبھی کسی گھوڑ سوار کو میدان میں اتارا ہو، ریس کے اندر، دوڑنے کے اندر، اور ارشاد فرمایا اس نے ایک مقام پر پہنچنا ہو، تو تم اسے کیا کہو گے؟ کہ جیسے ہی تو نشان کے قریب آئے تو رفتار کم کر دینا یا تیز کر دینا، بڑھا دینا، ایڑ لگانا اور جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنا. ارشاد فرمایا ہر انسان کی حد ہے موت. جب آدمی چل رہا ہے نا، جیسے وہاں میدان کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ جاؤں. فرمایا کہ جب میں بڑھاپے، اپنی جوانی گزار کے بڑھاپے میں موت کے قریب جا رہا ہوں، تو اب مجھے مجاہدات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یا کم کرنے کی ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا دنیا کے اندر گھوڑے کو تیز کر دو
اور مجھے یہ کہو کہ مجاہدات کم کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ارشاد فرمایا ہر بندہ جو ہے نا وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے حتی الامکان ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں تک جلدی پہنچ جاؤں. تو فرمایا میرا بھی یہی معاملہ ہے کہ میں مجاہدات میں کمی اس لیے نہیں کرتا، میرا موت کا وقت قریب ہے، مجھے زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے بڑھیں نیکیوں میں. یہ ذوف پر گفتگو کر رہے تھے عدنان بھائی. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ذوف ہے لیکن عمل بندہ بڑھائے. تو وہ کہا گیا کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. دیکھے تو صحیح جا کہاں رہا ہے، اور وہاں بھی اگر تھکے گا. یہ تو وہ سفر ہوتے ہیں جو لقائے محبوب کے سفر ہیں. لقائے محبوب تو دلوں کا آرام ہے، سکون ہے، اطمینان کا باعث ہے. بندہ اس میں تو خوشی خوشی بڑھتا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ محبوب تھا. جیسے ہی کسی سفر سے لوٹ رہے ہوتے تھے تو راہ مدینہ میں قریب قریب آ رہے ہیں، مدینے کے جیسے قریب ہو رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری کی اسپیڈ تیز کر لیا کرتے تھے، رفتار بڑھا دیا کرتے تھے. مدینہ آ رہا ہے، مدینہ پھر مدینہ ہے اور محبوب ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں رب العالمین سے ملاقات کو محبوب رکھنا چاہیے. روایتوں میں ارشاد ہوا اس بارے میں کہ مومن جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا بعض روایات میں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے میں اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں. تو بندہ اگر ایسا محسوس کر رہا ہے نا کہ عمر ڈھل رہی ہے تو اب صرف افسوس نہ کرتا رہے بلکہ اس طرف آ جائے کہ اب میں کہاں جا رہا ہوں کہ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ان کے صحابہ ہمیشہ ان کو سوچتے رہے، ان کی فکر کرتے رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں. لوگ ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو خوشی ہے. واہ ترا واہ، خوشی کی بات ہے. ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے، یہاں سے جائیں گے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. وہ پھر اس طرح کا انداز ہوتا ہے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جب ذوق کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے نا پھر ہوتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب زندگی ان کی فکر میں گزاری ہوگی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزاری ہوگی، پھر یہ بات ہوگی. خالد بھائی یہی ہے نا، مر کے پہنچا ہوں یہاں. اب مر کے پہنچے تو صحیح نا، یہاں دل ربا کے واسطے. یہاں تو ہم دنیا کے لیے مر رہے ہیں، مال و دولت کے لیے پچھتاوا ہو رہا ہے، کاروبار پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں پچھتاوا ہو رہا ہے، ایک گاڑی ہے دوسری کیوں نہیں ہے اس پر پچھتاوا ہو رہا ہے. لیکن مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو اسی وقت ہوگا جب حضور کی سنتوں سے پیار ہوگا، حضور کے انداز سے پیار ہوگا. اللہ کچھ کال مزید لیتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ ویسے ہماری زندگی تو مسائل سے گھری ہوئی ہے، تو پریشانی میں اگر بعض اوقات انسان غلط فیصلہ کر بیٹھے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ صرف پچھتائے یا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ اللہ 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 کریم پریشانیاں دور فرمائے، رنج و غم دور فرمائے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچائے. اور کیا جواب ہونا چاہیے، کیا حل ہے، کیا فرمائیں گے؟ خالد بھائی دیکھیں مسائل جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں، ایک بات کہی جاتی ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر چل کر بندہ جو ہے نا اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی گاڑی ہے زندگی یوں کہہ لیں جو مسائل کے پہیوں پر چل رہی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ مسئلہ آیا اور بندہ اس کو لے کے بیٹھ گیا، او ہو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا جی. ایک یہ انداز ہے. بھائی گاڑی مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، فیضان مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، کہیں گاڑی پنچر ہوگی، اب آپ وہیں بیٹھ جائیں اس کے پاس، او ہو بائک پنچر ہوگی، اب میں کیا کروں، اب تو میں پہنچ نہیں سکتا، کچھ نہیں. پچھتاوا ہو رہا ہے، اب حسرت ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے، وہیں بیٹھا ہوا ہے، ہل جل کچھ نہیں رہا. مجھے آپ بتائیے شام تک بھی بیٹھا رہے گا نا تو اس پچھتاوے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو بعض اوقات پچھتاوا نا ایسا ہی ہوتا ہے ہمارا. بھائی اس پچھتاوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت پر نہیں پہنچ پائے، ٹھیک ہے یہ مسئلہ آ گیا، اب کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے نا وہ اللہ کریم نے عقل شعور عطا فرمائی ہے.
اچھا کسی سے مشورہ بھی کر لے گا کہ بھائی چلو اگر اتنا ہی وہ ہو گیا ہے، ویسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بائک پنچر ہوگی تو اب کرنا کیا ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ پچھتاوا ہوا آپ کو، اب آپ بائک کو صحیح کروائیے اور ڈیوٹی پر پہنچ جائیے. اچھا بعض اوقات دیکھیں ایک یہ معاملہ ہے، بعض اوقات اوہ میں تو بڑا ہی مسائل میں گھرا ہوں جی، بڑا ہی پریشان ہوں جی. ایک ہوتا ہے پریشانی کا آنا اور ایک ہوتا ہے پریشانی کو اوڑھ لینا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دکھ جو ہے نا وہ میلوں دور ہوتا ہے، وہ پہلے ہی لمبے ہو جاتے ہیں ادھر کہ جی میں جو ہے نا وہ اب کچھ ہونے والا ہے. یعنی تو یہ جو انداز ہے نا یہ غلط ہے. بھائی جب کچھ ہو، مثال کے طور پر بخار ہے تبھی آدمی لیٹے نا. بخار ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے بخار ہو جائے گا، پہلے ہی جو ہے نا وہ بستر حلالت پہ بندہ جو ہے وہ لیٹ جائے اور کہے بس جی اب میرا کوئی بندوبست کریں. تو یہ انداز کسی طرح بھی درست نہیں ہوتا. ایسے پچھتاوے، ایسی ندامت، اس طرح کے معاملات یہ فضول ہے. دیکھیں زندگی کے اندر مسئلہ آیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلا فیس نہیں کر پاتا. اچھے دوست، بھائی اسلام تو ہمیں اچھے ماحول کا درس دے رہا. دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے نا ظاہری اعتبار سے، کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ مومن کا کوئی نہ ہو یہ کیسا. یہ بات بھی جو ہے نا صحیح عرض کروں خالد بھائی، اگر دنیاوی اعتبار سے بندہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر بھی لے، یا جس پر اس کو تکیہ تھا جن سے بھائی میرے کام آ جائے گا، جب کوئی بھی نہیں ہوتا نا تو پھر ویسے پہلے بھی بندے کو یہ ذوق لینا چاہیے. لیکن جب ویسے دنیاوی آسروں سے بندہ جب بے آسرا ہو جاتا ہے نا تو پھر سب سے مضبوط آسرے کی طرف توجہ لگاتا ہے. پھر وہ اپنے نبی کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، کیا بات بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد سبحان اللہ. فریاد مصطفیٰ امتی جو کرے حال زار میں. یہ جو حضران بھائی نے بات کی کہ اب بندہ اپنے نبی کو پکارے، فریاد سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں. یہ جو حضران بھائی نے بات کی کہ اپنے نبی کو پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سچے دل سے ان کو پکارے، وہ مدینے والے آقا آپ کی امداد کے لیے مدینے سے تشریف ضرور لائیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہ بروں کو کیا برا لگا، یہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے اچھوں کو غنی کر دیا. مضمون تو آیت کریمہ کا یہی بتا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اسمعوا الصلاۃ اہلی محبتی وعارفوہم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں. تو وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور بلانا ہم نہ چھوڑیں گے. ہمارا کام تو پھر یوں ہونا چاہیے، یوں بندہ اپنی زندگی گزارتا چلا جائے اور اپنے آپ کو بے سہارا بے آسرا کہنا چھوڑ دیں. پہلا تو یہ کام کر لیں، میں بے کس، میرا کچھ بھی نہیں، میرا کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. گرنے لگوں تھام لو، غوطہ لگے ہاتھ دو. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم فرمائی، اور یہ صرف دنیا کی پریشانیوں میں نہیں ہے بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب محبت اسٹرانگ ہو، بلیو اوپر جائے، پھر بندے کی ایسی باتیں آتی ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو کہتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اس مشکل کے وقت میں بھی کام آئیں گے جس وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. تو وہ وہاں کی باتیں ہیں، وہ وہاں بچانے والے ہیں. جو انتہائی ڈرانے والا دن ہے، آپ قرآن کریم کو پڑھیں، کہا گیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. لوگ اس کی شدت کی وجہ سے ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہوں گے، نہیں نشے میں، لیکن وہ دن اتنا شدید ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں. کیا بات. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی کام بنا رہے ہیں، انہوں نے یہاں بھی بنانے ہیں، بلکہ میں صحیح عرض کروں انہوں نے یہاں بھی کام بنائے ہیں. وہ کہا کہ دکھوں میں تم نے اجاگر کو راحتیں دی ہیں، تم ہی سے اس کا گزارا،
تمہیں سلام سلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بندہ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا رہے اور پل سے اب وجد کرتے گزری۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ وہاں ویسے ٹینشنیں ہوں گی کہ جناب پل جو ہے وہ پل صراط وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ جو ہے وہ باریک ہے اور بڑا سخت معاملہ ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں بھی ہم جھومتے ہوئے گزر رہے ہیں، وجد کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ بھائی ہمیں اس بچوں سے بھی درس حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بچے کو چوٹ لگے نا، چھوٹا تو گرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ماں ماں۔ اس کو یہ پتا ہے کہ اور کوئی ہو نہ ہو، میری ماں میرا آسرا ہے، میرا سہارا ہے۔ اس کو مار بھی پڑے گی تو وہ ماں ہی کر، ماں سے پٹ کے بھی ماں ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر بندہ غور کرے نا تو یہ بچے کو اتنا اعتماد ہے اپنی ماں پر، گرے گا نا فوراً زبان سے ماں نکلے گا۔ اچھا ماں بھی مارے گی پھر بھی وہ ماں کو ہی چمٹے گا، ماں کے پاس ہی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اور بعض دیگر جو ہے نا وہ بزرگوں کے متعلق اسی طرح ہے۔ وہ بچہ جو ہے نا کوئی ایسے کیچڑ میں لت پت ہو گیا تو وہ گرا، اس کی ماں نے دیکھا اس کو، وہ آئی، اس نے 2-3 تھپڑ لگائے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا؟ اجلا کر دیا، نہلا دھلا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ جی کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں فرماتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ گندا ہوا ہے، ماں نے اس کو 2-3 تھپڑ لگائے اور صاف ستھرا کر دیا۔ فرماتے ہیں بعض اوقات نا انسان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں اللہ کریم نے اسے کسی چیز میں مبتلا کر کے اور صبر کی توفیق دے کے اس کو اجلا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، ہر بار یہ یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات یہ تو پتہ نہیں عذاب ہی ہے میرے لیے، عذاب نہیں ہوتا۔ خود سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ نہ کہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے وہ خالق وہ مالک چاہتا ہے وہ اجلا کر دے آپ کو، تو آپ اپنا یہ ذہن بنائیے کہ میرا خالق میرا مالک میرا اجلا کر رہا ہے مجھے، وہ جو میرے گناہوں کا بوجھ ہے نا وہ دنیا میں کم ہو رہا ہے، تو یہ بھی سوچے۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ بچے کی زبان سے بے اختیار ماں نکلتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا، خالد بھائی آپ کا بھی جو ہے وہ یہ ہوگا، بیمار ہو جاتا ہے نا بندہ، بوڑھا ہو پھر بھی وہ کہتا ہائے ماں ہائے ماں ہائے ماں کر رہا ہوتا ہے، یاد آ رہی ہوتی ہے کیوں؟ ماں سے پیار، حالانکہ وہ بوڑھا ہے خود بچوں والا ہے لیکن وہ ماں کر رہا ہے، اس کو ماں کی شفقت یاد ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے ماں کو یاد کرنا، لیکن اس ماں کی جو شفقت ہے نا، رب کی اور رسول کی شفقت اس سے بہت بڑھ، اس وقت میں بندے کے کان سے اللہ اللہ کیوں نہیں نکلتا، اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ تعلق کی کمی، خالد بھائی تعلق کی کمی، ماں کے ساتھ وہ اٹیچ رہا ہے تو ماں کر رہا ہے، اور اگر اس کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ویسے ہی مضبوط ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ویسے ہی مضبوط ہوتا، پھر ٹھوکر لگنے پر ہائے نہیں، پھر اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تعلق کیسا مضبوط ہوتا ہے؟ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو واقعات لکھے ان کی سیرت کے پہلوؤں میں، کہ جب یہ جنگلوں میں عبادت میں مشغول رہتے اور اب خود فرماتے ہیں کہ جب ایسی نقاہت اور کمزوری آ جاتی کہ اس کے سبب میں زمین پر آ جاتا تو پھر اس وقت اپنے رب کو یاد کرتا، قرآن پاک کی آیت پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت پڑھتا تو ایسی قوت اور طاقت آتی کہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا اور پھر میں عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ یہ تعلق ہے رب سے۔ تو حضور غوث پاک کے مبارک مہینہ ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین کے مطابق بندہ اگر آگے بڑھے نا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھا گیا کہ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مصیبت ہے یہ ہم پر عذاب ہے یا کیا ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقدہ کشائی فرمائی، مسئلے کو حل فرمایا اور اس بات کو بیان کیا کہ اگر مصیبت آئی ہے اور مصیبت کے ساتھ شکر کی توفیق مل رہی ہے، مصیبت کے بعد بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر یہ مصیبت جو ہے وہ اللہ بلندی درجات کے لیے ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ بندہ شکر نہیں کر رہا بلکہ اس کے واویلے میں، اس کی آئی دعائی، اس کے ناشکری میں ہی اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ مصیبت عذاب کی صورت ہے اس پر۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کو پڑھیں بھی، جن کی سیرتیں سن کر، جن کے کمالات سن کر، جن کی کرامات سن کر ہم اپنی زندگیوں میں ایمان کو بڑھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف مزید بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان سے اعمال صالحہ بھی یوں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف اعمال کی نہیں، ظاہری اعمال کی نہیں، بلکہ باطن کی بھی اصلاح کرنے والے افراد تھے۔ یہ دلوں میں جو امراض بندے کے پنپتے ہیں اور جگہ بنا لیتے ہیں نا، جو اس کے
اصل مرتبے سے نیچے لا رہے ہوتے ہیں، ایمان میں اس کی کمزوری پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین اس کمزوری کے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، اور بندہ ان کے واقعات کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تعلیمات کو جانے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے، محبت الہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وہ اضافے ہیں جو جن کو نصیب ہوئے انہوں نے پا کر یہ کہا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ زندگی کو دیکھیں نا، یہ ایک پیپر ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، بالکل خالی ہے، ایمٹی ہے، یہ اس کو یوں کہنے کہ بالکل بلینک ہے، اور دوسری طرف دیکھ لیجئے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں گے، کچھ لکیریں نظر آ رہی ہوں گی، لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر میں کوئی اسکیچ بناؤں، بلینک پیپر پر اسکیچ بناؤں، اور وہ مکمل جگہ تو لے لے، لیکن اس اسکیچ میں رنگ کیا بھرنا ہے؟ زندگی ہماری ایک اسکیچ ہے، اب اس پر رنگ کیا بھرنا ہے؟ ہائے دہائی والا بھرنا ہے، یا اہل اللہ سے محبت کی، معرفت کی باتیں سیکھ کر ان رنگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے؟ یہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہی رنگ بھرے گا جس کو آپ بھرنے کی کوشش کریں گے، اچھائیوں کی طرف جائیں گے، اہل اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ والوں کی، ان کی محبت کی اور خدا و مصطفیٰ کی چاہت و اطاعت کی باتیں کرنے والے ہوں گے اور اس کی طرف جانے والے ہوں گے، تو محبت الہی کے رنگ سے زندگی بھر جائے گی۔ فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا رنگ آ جائے تو اس رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ اچھا ہے؟ یہ سب سے اچھا رنگ ہے۔ اور نافرمانی جو ہے، شکوے شکایت، یہ زندگی کو پکچر میں، اسکیچ میں رنگ تو یہ بھی بھر دیں گے، لیکن دیکھ لیجئے نکھار کس رنگ سے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی معرفت کا رنگ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ اہل اللہ کی نظر سے نصیب ہوتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، فرماتے ہیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جب اللہ کے کسی ولی کی نظر بندے پر پڑتی ہے اور وہ اپنی توجہ اس کے دل پر ڈال دے تو اس کا دل اس کی توجہ کی وجہ سے ایمان میں مضبوط اور نیکیوں میں مستقیم ہو جاتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل اللہ کی نظروں میں آ جائیں اور ان کی نظر سے زندگی پا جائیں، اور یہ وہ زندگی ہے جو آنے والی زندگی کو ہماری آسان اور بہتر کرتی چلی جائے گی۔ کچھ کال مزید دیجیے گا۔ میں فاتحہ تاریہ احاول پور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ سارے نبی پر پڑھا رہوں گا۔ واہ جی واہ، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا، سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا زبردست کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ برکت دے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام سیدہ زینب حسن ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس ویژن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ لے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان دونوں کاموں پر عمل کرنے کے لیے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں، خصوصاً دو مدنی پھول، کہ اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنا ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بھی بننا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں، نیک اعمال کرنے والوں سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے بھی اللہ کرے ہمیں حصہ ملتا رہے، ہم مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں کس طرح مثبت تبدیلی لانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نیکیاں کرنا مشکل ہو رہا ہے اور پریشان ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ذرا ایک پھیرا مدنی قافلے کی طرف ہو جائے، مدنی قافلے میں سفر ہو جائے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے،
12 ماہ کے لیے، جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا، تو کم از کم 3 دن کے لیے تو سفر بندہ ہاتھوں ہاتھ، پریشانی ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، ایک سفر کر لے، اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہوں گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگ جائے گی تو پھر وہ غموں سے انشاءاللہ بے نیاز فرما دے گا۔ نعیم بھائی موجود ہیں، فرمائشیں آئی ہوئی ہیں بہت ساری اور کلاموں کا کہا گیا ہے۔ نعیم بھائی کچھ کلام سنائیے۔ نعیم بھائی جو کلام پڑھ رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی میری بھی فرمائش ہے۔ ہر نعت خواہ کا کہتے ہیں کہ کوئی ان کی ماسٹر کلام ہوتا ہے، نعیم بھائی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمیں ہم درجہ ہونے کا، کلاس فیلو ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ نعیم بھئی امداد کن والا کلام جو ہے نا وہ بہت زبردست پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ نعیم بھائی امداد کن پڑھتے ہیں نا تو سلمان بھائی کہتے ہیں یہ ان کا ماسٹر پیس ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت۔ تو یہ کلام بھی سنانا ہے آپ نے اور باقی بھی سنائیے۔ مدینہ آنے والا ہے، 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 جھکا لو ادب سے جھکا لو ادب سے مدینہ آنے والا ہے، پلا دے ساقیا ساغر، مدینہ آنے والا ہے، پلا دے ساقیا ساغر، مدینہ آنے والا ہے، طائب کیف مستی کر، طائب کیف مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، تڑپنے کا قرینہ دو مجھے، تو چاک سینہ دو، تڑپنے کا قرینہ دو مجھے، تو چاک سینہ دو، پائے شبیر اور شبر، پائے شبیر اور شبر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینے کے مسافر رحمتوں کی اب بارش خوب زوروں پر ہے، بارش خوب زوروں پر، مدینہ آنے والا ہے،
سبحان اللہ، منقبت غوث پاک کی۔ امداد کن امداد کن اسبت غم آزاد کن امداد کن امداد کن اسبت غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا تیرے ہاتھ میں دیا گیا تیرے ہاتھ میں دیا گیا تیرے ہاتھ یا سے امداد کن امداد کن نکالا گیا پہلے تو ڈوبے کو نکالا گیا پہلے تو ڈوبے اور آپ ڈوبے تو بچاؤ سے امداد کن یہ دل یہ جگر گئے یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سہ گئے دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سہ گئے جہاں چاہو امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا ہم نے جس وقت یا سے امداد کن اسبت غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اسیر کمر دیکھوا یم کریم اسیر کمر دیکھوا یم کریم بابا بخشائے حال پاو سے اعظم امداد کن کس سے جا گئے کس سے جا گئے کس سے جا گئے اپنے دل کی کہے کس سے جا گئے اپنے دل کی سونے امداد کن اسبت غم آزاد کن
वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। वाह, मैं ये सोच रहा था कि उस मालिक को, मौला की क्या शान है जिसने अपने बंदों को गौसे आजम बना दिया। क्या शान है जी, अल्लाह करीम बरकतें दे। ये गौसुस सकलैन हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, ये इंसानों के भी गौस हैं, ये जिन्नात के भी गौस हैं, उनकी भी फरियाद रसी फरमाते हैं और हमारी भी बलाएं दूर फरमाने वाले हैं। अल्लाह करीम ने इन्हें ये ताकतें अता फरमाई हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का मौजू पछतावा चल रहा है और इंसान कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बोल कर पछता रहा होता है। अल्लाह करीम हमें ऐसे बोलने से बचाए जो पछतावे का सबब बनते हों। कॉलर्स हमारे साथ हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। खालिद भाई से मेरा सवाल है कि अगर कोई गलती हो जाए तो किस हद तक पछताना चाहिए? किस हद तक पछताना चाहिए? पछतावे की भी कोई हद होती है, जैसे लोग कहते हैं मजाक की भी हद होती है। क्या हद होती है भाई? उमर भाई आपने बड़ी जोर से कहा है, अब आप बताएं किस हद तक पछताएं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर पछतावा है तो पछतावे की भी एक हद होती है, और उसकी हद यही है कि अगर कोई काम हो गया है तो उसके इजाले की कोशिश की जाए, ठीक है, और उसके इजाले के लिए जो इकदामात उठाए जा सकते हैं वो इकदामात उठाएं और आने वाली जिंदगी को एंजॉय करें, आगे आने वाली जिंदगी को प्लान करें और अपनी जिंदगी को गुजारें। और ये भी कर लेना कि दोबारा में ऐसा ना हो कि अब जिंदगी में अभी तो पछता ली है वही गलती करके और थोड़े दिनों बाद वही रिपीट करके फिर पछताने के लिए तैयार है। तो ये बार बार पछतावे के लिए बंदे को तैयार नहीं रहना चाहिए, ये कोई अच्छा काम नहीं है। एक मरतबा पछता ली और वो पछतावा फिर बस ऐसा होना चाहिए कि दोबारा वो काम ना करे कि जिसकी वजह से पछतावा हो। रियलाइज कर लें कि ये गलती हो गई है और अब ये दोबारा नहीं होगी, ना करने का अहद हो तो मदीना मदीना है। और अगर यूं है कि गलती भी किए जा रहे हैं, पछताए भी जा रहे हैं तो यूं जिंदगी खराब हो जाएगी और वाकई फिर बेलज्जत जिंदगी गुजारेंगे। मजीद कॉल लेते। अदनान भाई, जल्दबाजी में तलाक देने वाले अफराद पछताने के अलावा और क्या नुकसान उठाते हैं? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाइए। ये सुलगता हुआ मौजू है। अल्लाह अकबर। देखें, जिंदगी तो बर्बाद कर बैठते हैं ऐसे लोग, और साथ में ना दीगर यूं कह लें कि ऐसे लोग फिर घर भी तबाह, बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह, और फिर जो यूं कह लें कि सिवाय उनके नदामत और शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होता। इसलिए ये जो पछतावा है ना, देखें इसकी तरफ तो बंदे को जाना ही नहीं चाहिए कि मुझे इस ऐसे मामलात के अंदर भी पछताना पड़े। दूसरों से इबरत हासिल कीजिए। ऐसे ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले में गलती करके पछता चुके। अब हमें जो लोग अल्लाह करीम सब के घरों को जो है वो सलामत रखे और सब के रिश्तों को कायम व दायम रखे। जो लोग ये गलती करके पछता रहे हैं ना, उन्हीं से सीख लीजिए और खुद इस मामले पर पछताने की कभी कोशिश भी मत कीजिए कि मैं ये काम कर लूं फिर मैं पछताऊंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना फिर इंसान वो कुछ कर बैठता है। खालिद भाई, जब नहीं कुछ संभल रहा होता ना तो फिर पता क्या होता है, घर तो तबाह हुआ, रिश्ता भी बर्बाद हुआ, बच्चे भी, मुस्तकबिल भी, सब भी। फिर आदमी क्या करता है, जब लोगों के ताने और ये सारे के सारे मसाइल जब आते हैं ना, तो फिर बंदा ये कहता है कि अब मैं इनसे जान छुड़वाऊं, और जान छुड़वाने का वो तरीका इख्तियार करता है कि जो नहीं करना चाहिए, जान फंसाने, और वो खुदकुशी करने का तरीका। और बाज़ औक़ात देखें, मौत और जिंदगी हम कहते हैं अल्लाह करीम के कब्ज़े कुदरत में है, ये छलांग लगाएगा और मर जाएगा, जरूरी तो नहीं है। टांग टूट गई सारी जिंदगी के लिए, अगर ये माजूर हो गया, एक तो पहले परेशान था, ऊपर से यूं कह लें कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, दोबारा मरने की कोशिश करने जैसा भी नहीं रहा। जी, अब वो ये भी नहीं कर, दूसरों पर भी बोझ बन गया, खुद भी। तो ये इस तरह के जो पछतावे हैं ना, अल्लाह करीम ऐसे पछतावों से बचाए। यहाँ इबरत हासिल करनी चाहिए। जिसने ये काम किया और वो निशान इबरत बना, तो बंदे को चाहिए कि खुद सीख जाए, उन्हीं को देखकर सबक हासिल कर ले कि नहीं, इस राह नहीं जाना मुझे। अदनान, मुझे एक शख्स की कॉल आई और उसने बताया कि मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी को 19 साल हो चुके अल्लाह, और अभी जो है वो बस रिश्ता टूटने के करीब है। अल्लाह अकबर। और उसको जो ज्यादा घबराहट थी वो रिश्ता खत्म होने की कम और बच्चों के रुलने की ज्यादा थी। यानी उनका बड़ा बेटा तकरीबन 18 साल की उम्र का था और फिर उसके बाद भी बच्चे थे। तो कह रहा है इनका होगा क्या, ये तो अभी मतलब शऊर की जिंदगी में इन्होंने कदम रखा है। तो मैंने अर्ज की कि जनाबे वाला, इन्होंने शऊर की जिंदगी में कदम रख लिया है, अगर आप ये समझ रहे हैं तो मेहरबानी फरमाकर आप भी कदम रख लें। जो टूट रहा है उसे टूटने ना दें, ये भी रुलेंगे, आप भी रुलेंगे, और फिर
زندگی جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے گی. بچے یہ بات ریئلائز کر چکے ہیں. غلطی وہ خود بتا بھی رہے تھے کہ میری بھی تھی. تو میں نے کہا کہ جناب فوراً بڑھ کر سلو کی طرف دوڑیں, کر لیں اس کو. آپ کو ریئلائز ہو گیا نا, تو اب پچھتاوے سے بچنے کی یہ صورت ہے کہ اب جائیں مل لیں, کیونکہ بیدہ ہی عقدۃ النکاح والا معاملہ ہے. مرد کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ, تو اب اس گرہ کو مضبوط کر لیں. یہ لوز ہو رہی ہے تو اسے ٹائٹ کر لیں, نہیں جانے دیں. غلطی ہے اپنے آپ کو سدھاریں, صحیح کریں, اپنی اصلاح کریں اور گھر جوڑ کر چلیں. ورنہ یہ پچھتاوا وہ ہے جو نسلوں تک چلتا ہے. اور اللہ کریم ہمیں, اللہ نہ کرے کہ ایسے دن دیکھنے پڑے. پہلے ہی رشتوں کی قدر کیجئے. رشتوں کے حوالے سے بھی پچھتاوے کے بہت سارے یوں سمجھیں کہ معاملات ہیں جو معاشرے میں بکھرے پڑے ہیں. لوگ بھائیوں سے نہیں مل رہے, پچھتا رہے ہیں. کوئی ایک بات ایسی کہہ دی تھی, بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, کہیں سے رشتہ آیا تھا وہ نہیں کر سکے, ہاں نہیں ہوئی یا رشتہ نہیں ہو سکا, وہ موت جی سب کچھ ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مہربانی فرمائیں لہجوں میں بھی, لفظوں میں بھی انداز ایسا لائیں جو پچھتاوے کا سبب نہ بنے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ مشکل مرحلے نا جذبات سے حل نہیں ہوتے. مشکل مرحلوں میں صبر کرنا ہی کام ہے. جذبات میں کیا ہے, آپ نہ اپنی دیکھیں گے نہ کسی اور کی دیکھیں گے. ایسے موقع پر صبر, تحمل, برداشت, کچھ اپنے اوپر پڑ رہا ہے نا, کمپرومائز کر جائیں. اگر ہر دفعہ یہی باور کروانے میں لگے رہیں گے نا کہ میں ہی بڑے باپ کا, اس سے ہوگا کچھ نہیں. باپ بھی چھوڑ دے گا آپ کو اور جس کا ساتھ ہے وہ بھی چھوڑ ہی دے گا. مہربانی کریں اور ایکویلٹی پر کم از کم آ جائیں, اور جو حیثیت اپنی چاہتے ہیں برابر والے کو بھی وہ دیں, سامنے والے کو بھی وہ دیں. عزت چاہتے ہیں عزت دینا شروع کیجئے, ملے گی. اور رشتوں میں تقدس اور احترام کا رشتہ انشاءاللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر صرف میں, میرا اور مجھے سوچا جائے, مجھے پریفر کیا جائے, یہ طرز زندگی اچھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم محبتوں کے ساتھ زندگی کو آگے لے کر چلیں. میں, میرا, ہم, ہمارا, اس میں زندگی ایسی الجھتی ہے نا کہ پھر اس کی گتھیاں سلجھتی نہیں ہیں. اس سے نکل آئیں, اپنے آپ کو نکالیں, اور ایک فیملی بنانی ہے تو فیملی کی طرح رہنا بھی پڑے گا. اللہ کریم توفیق دے. طارق بھائی میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی تو بربادی کا سبب بنتے ہیں, لیکن دنیا میں بھی شہ دے رہے ہوتے ہیں تیرے لیے بڑے لوگ, بھائی تیرے لیے رشتوں کی کمی ہے. یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا, جن صاحب نے آپ سے رابطہ کیا, میں کہوں گا کہ ایک اچھے دوست سے, ایک اچھے رہنما سے رابطہ ہوا تو بہت بڑے نقصان سے وہ بچ گیا. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہم دیکھتے ہیں نا, تو یہاں سے ہمیں فیضان یوں مل رہا ہے کہ بھائی تو برائے وصل کردہ نامدی, تم تو ملانے کے لیے آئے ہو, توڑ پیدا کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو. تو وہ امیر علیہ سنت کی تربیت سے ہم جو سیکھتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ آگے پڑھیں. ایسے موقع پر کس سے مشورہ کیا جائے, یہ بھی بڑا اہم ہے گا. یعنی اگر ایسے بندے کی طرف جاتے کہ جو اس جذباتی سے ڈبل جذباتی ہوتا, اس نے کہنا ہے کہ تو 2 دن بعد کرنے لگا تو ابھی کر لو. تو ایسی جگہ کا اس نے رخ کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے, امیر علیہ سنت کی تربیت کی برکت سے اسے وہ رہنمائی ملی کہ وہ اس کا جو کیریئر تھا یا جو اس کی زندگی کا ایک سفر تھا, اس کے جو پورے خاندان کا سلسلہ تھا, اللہ پاک انہیں شاد و آباد رکھے, دعا گو ہیں ان کے لیے. تو یہاں یعنی جو چیز اثر انداز ہوئی, اچھی دوستی اور درست رہنمائی, درست رہنما کی تلاش. اگر اسی جگہ بری دوستی ہوتی, وہ آپ نے جیسے دوستی کا ذکر کیا, تو یہ بری دوستی جو ہے نا, یہ آخرت میں تو پچھتاوے کا باعث ہے ہی ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی بسا اوقات پچھتاوے کا سبب بنتی ہے. بری دوستی ہی بندے کو آخرت میں تو پھنسائے گی, لیکن دنیاوی معاملات میں بھی کئی جو ہے نا ہمیں پھنسا دیتی ہے. عقبہ بن ابی معیط یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوا, لیکن ابی بن خلف اس کا دوست تھا, مکہ مکرمہ کا بڑا کافر تھا. حضور کی دعوت دینے کے بعد یہ مسلمان, یہ حضور کی دعوت سے مسلمان تو ہو گیا, لیکن اپنے اس برے دوست کی دوستی نہ چھوڑی. ابی بن خلف کی دوستی نہ چھوڑی, اور وہ دوستی نے پھر اسے کیا نقصان پہنچایا. برا دوست, برا ہم نشین اور برا ساتھی. اس برے دوست نے اسے اسلام قبول کرنے پر مختلف باتیں کہیں, ورغلاتا رہا, کرتے 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 بالآخر اس بری دوستی کے سبب یہ دامن اسلام سے دور ہوا, مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے کی خبر دی, اور پھر روز بدر یہ قتل ہو گیا.
جان سے بھی گیا. اور پھر اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کفار کی حسرت کا ذکر اور خاص کر کہا کہ اس کی حسرت کا یہاں بیان کیا گیا کہ کیا کیفیت ہوگی. فرمایا سورہ فرقان کی آیت کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. آیت کا ترجمہ قرآن میں فرمایا گیا یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کاش رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی. اور آج بھی دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس نے ہمیں اچھوں کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی ہے. ہم اچھوں کے ساتھ جڑیں گے تو فائدہ ہوگا. اور بری دوستی بری سنگت یہ پتہ ہے کیا کرے گی؟ یہ ہمیں جیل لے کر جائے گی, برائیوں کے اڈے پر لے کر جائے گی, کورٹ کچہری تھانے عدالتیں ان سب کا منہ دکھوائے گی, ذلیل و رسوا کروا دے گی, دھکے کھلوائے گی. بری دوستی کا تو یہی حال ہے, یہی انجام ہے. اور یہ ہوتا ہے, کتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور شاید آپ اپنے بچوں کو منع کرتے ہوں بیٹا بری دوستی کا یہ حال ہے. تو جب ہم دوسروں کو منع کرنے والے بنتے ہیں نا تو اپنے پاس بھی ذرا دیکھ لیا جائے. کچھ لوگ زندگی یوں گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہمارے دوستوں میں سبھی طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. خود تو اچھے جو ہیں یہ سوچ رہا تھا کہ میں خود تو ایسا ہوتا ہے کہ میں خود صحیح ہوں, دوسرا ہے تو کیا ہوا, پھر دوسرا یہ کرتا ہے. یہ جتنے چکر میں پسواتا ہے نا دوسرا ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیے نا عقبہ بن ابی معیط کا کیا ہوا, خود تو صحیح ہو گیا لیکن بری دوستی نہیں چھوڑی تو نتیجہ کیا ہوا. سمجھدار وہی ہے جو پچھلوں کی باتوں سے نصیحت حاصل کر لے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اچھا ذہن عطا فرمائے, اچھی دوستیاں ہمیں مل جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ ہونے والوں میں جو زبردست رنگ آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت کا رنگ آتا ہے. بری دوستیوں کو چھوڑتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے, لبوں پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو مدینہ مدینہ کرنے والے ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں آتے ہیں, اللہ رسول کا نام سنتے ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی بڑی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اچھوں کے راستے پر چلائے اور ان کا راستہ جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا اور ان کے راستے سے بچائے جو گمراہ ہوئے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں یہ دعا کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے, یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اللہ کریم اسے ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من سنیعۃ الوداع, وجب الشکر علینا, ما دعا باللہ داعی, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جتنی کے وقت آنا, کلمہ طیب پڑھانا, مکر شیطان سے بچانا, اور پھر سینے لگانا. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مجھے دے پھر بلانا, مدنی مدینے والے, مائے عشق بے ملانا, مدنی مدینے
रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका नया दिन है सुबह चिराई है देखो लबों पर जिक्र खुदा जिक्र आका खुले